ویلکم بیک عزیزان گرامی. ہم نے آیت 128 تک سورہ نساء کی کمپلیٹ کر لی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولن اور ہرگز نہیں تستطیعوا تم استطاعت رکھ سکتے. ولن تستطیعوا تم سے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا. ان تعدلوا کہ تم انصاف کرو بین النساء عورتوں کے بیچ. ولو حرصتم بھلے تمہیں اس کی کتنی ہی خواہش کیوں نہ ہو. فلا تمیلوا تو مت جھکنا کل المیل تمام ایک طرف مائل نہ ہو جانا. کل المیل پوری طرح مائل نہ ہو جانا. فتذروها اور ایک کو تم چھوڑ دو کالمعلقۃ بیچ میں لٹکی ہوئی. وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم اصلاح کا رویہ اختیار کرو. وَتَتَّقُوا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا. وَإِن يَتَفَرَّقَا اور اگر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں الگ ہو جائیں. یغنی اللہ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا. کلن دونوں میں سے ہر ایک کو من سعتہ اپنی جانب سے اپنے فضل سے. وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے واسعاً وسعت والا حکیماً حکمت والا. اب یہ ایک اور بہت بڑا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ عدل کرنا ممکن ہی نہیں ہے. تمہارے استطاعت بطور انسان کے یہ ہو ہی نہیں سکتی کہ تم دونوں کو بالکل برابر برابر رکھو. یا 3 ہیں یا 4 ہیں تو چاروں بالکل یکساں ہوں اور تم ان کے ساتھ محبت میں وقت گزارنے میں ہر چیز میں بالکل برابری کر سکو. ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن اگر تم چاہو بھی تو بھی مشکل ہے یہ. لیکن ایسا نہ کرو کہ ایک کے ساتھ تو وقت بھی ہے اور محبت بھی ہے اور لاڈ پیار بھی ہو رہا ہے اور دوسری جو ہے وہ بالکل ایسے جیسے کہ لٹکی ہوئی ہے. نہ وہ تمہاری بیوی ہے اور نہ تم نے اسے چھوڑا ہوا ہے. ایسا نہ کرنا. اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم اللہ سے اس بات سے ڈرو اور اگر ایسا کرتے ہو تو فوراً اس بات سے توبہ کرو. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص کے پاس 2 بیویاں ہوں یا 2 سے زیادہ 1 سے زیادہ بیویاں ہوں اور وہ باہم انصاف نہ کرے یا 2 ہوں اور 2 میں سے ایک کے ساتھ اچھا ہے اور دوسری کے ساتھ نہیں ہے یا انصاف نہیں کر رہا ہے تو ایک سائیڈ اس کی ایسے فالج زدہ ہوگی اور ایک گھسیٹ گھسیٹ کے جسم کے آدھے حصے سے چل رہا ہوگا. اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عورتوں کی وجہ سے آزمائے جائیں گے. یعنی ان کی وجہ سے اس بات کی وجہ سے یعنی ایک بیوی بھی اٹ سیلف بہت بڑی امانت ہے کہ آپ اس کی ذمہ داری اٹھائیں اور اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق آپ اسے رکھیں. کہاں 2 3 4 آپ نے رکھی ہیں اور آپ کسی کو بھی صحیح سے حق نہیں دے رہے ہیں تو اس کا حساب کیسے دیں گے. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار حکم فرمایا. میں آپ کو اس کے بارے میں ایک واقعہ سناتی ہوں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ازواج مطہرات نے گھیر لیا اور کہا یا رسول اللہ آج آپ ہمیں بتائیے آپ کو سب سے زیادہ پیاری کون لگتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے 24 گھنٹے کی مہلت مانگ لی اور فرمایا کہ 24 گھنٹے کے بعد کل یعنی عصر کے بعد آپ کی عادت شریفہ تھی کہ تمام ازواج مطہرات وہیں مسجد نبوی میں یا کسی ایک زوجہ کے گھر میں اکٹھے ہو کر آپ سے سب مل لیتی تھیں اور اس کے بعد عشاء کے بعد آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے جن کی باری ہوتی تھی. اب یہ ایک عصر کے بعد سوال ہوا اور اگلی عصر تک آپ نے مہلت مانگ لی ہے. آپ اس شام سب کے گھر تشریف لے گئے اور ہر زوجہ محترمہ کو ہر ام المومنین کو آپ نے ایک اشرفی تحفے میں دی اور وعدہ لیا کہ جو میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں آپ نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کرنا. اگلے دن عصر کے وقت سب کی سب اکٹھا تھیں. بہت سب کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت عائشہ کا نام لیا جائے گا. بہت سب کے ذہن میں یہ تھا سیدہ خدیجہ کا نام لیا جائے گا. سیدہ خدیجہ تو وہاں تھی نہیں تو یہ پھر دانستہ کہا گیا کہ جو موجود ہیں ان میں بتا دیجئے.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو میں نے کل اشرفی تحفے میں دی ہے مجھے وہ سب سے پیاری ہے۔ یعنی پیار میں بھی، پیار کے اظہار میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر احتیاط برتی کہ ذرا سا بھی عدل جو ہے وہ کم نہ ہو۔ حالانکہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سے یہ والی ذمہ داری یا یہ والی پابندی اٹھا لی کہ آپ اس کی وجہ سے نہ خود کو گھلائیں، اس کی وجہ سے نہ مشکل میں ڈالیں اپنے آپ کو، پھر بھی آپ نے بے انصافی کا تو تصور بھی نہیں فرمایا کہ محبت کے اظہار میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو برابری دی۔ کہیں سفر میں بھی تشریف لے جاتے تھے تو قرعہ اندازی کرتے تھے کہ جس کا نام نکلے گا وہ زوجہ محترمہ سفر میں ساتھ جائیں گی۔ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی عام طور سے پہلی کے ساتھ نفرت یا اس کو سزا دینے کے لیے کہ کوئی بھی ایسا تصور رکھا جاتا ہے کہ یہ کمی تھی اور اب دوسری جو آ رہی ہے وہ یہ کمی پوری کرنے آ رہی ہے، تو پہلی کو تانے دے دے مار دیا جاتا ہے اور دوسری کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے، پہلی کو ریجیکٹ کیا گیا ہے اور اس کو سلیکٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ میاں بیوی دونوں سوچتے ہیں کہ پہلی جو ہے وہ تو بالکل ہی ناکارہ چیز ہے اور اس کو تو چھوڑ دیا جائے، اس کی طرف نہ دیکھا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، اس کو کھانے پینے کو دے دیا جائے تو بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کے لیے بہت وعید آئی ہے، بہت سختی آئی ہے۔ اب اگر کوئی عورت یہ بات نہیں برداشت کر سکتی اور وہ چاہتی ہے اور یا ویسے بھی وہ شوہر سے الگ ہو جانا چاہتی ہے کہ کوئی بھی وجہ ہے، یہ پرٹیکولر وجہ ہے کہ وہ دوسری شادی اور بے انصافی برداشت نہیں کر پا رہی، یا کوئی بھی وجہ ہے کہ وہ شوہر کو چھوڑنا چاہ رہی، اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بھی بتا دیا، دیکھو صلح کرو، ہر طریقہ جو صلح کا ہے اس کو آزماؤ، ہر وہ چیز جو تمہیں باہم جوڑے رکھے، بھلے کچھ دے دلا کے، بھلے کچھ چھوڑ دو اپنا حق، بھلے کسی کو بیچ میں ڈال لو، کسی دوست کو، کسی بڑے کو، کوئی بھی طریقہ کار ایسا کرو کہ تم اکٹھے رہو تو یہ بہترین ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ اس کے سوا چارہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ دونوں کو، فریقین کو، بیوی کو شوہر سے اور شوہر کو بیوی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کے پاس تو بہت وسعت ہے، بہت گشائش ہے، نہ مردوں کی کمی ہے نہ عورتوں کی کمی ہے۔ اس عورت کو پہلے شوہر سے بہتر شوہر عطا کر دے گا، اس شوہر کو پہلی بیوی سے بہتر بیوی عطا کر دے گا۔ لیکن یہ ایک بات طے ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو بے انصافی کرتا ہے یا جو ظلم اور زیادتی کرتا ہے، عزیزان گرامی، وہ خوش نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ اسے فرماتے ہیں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو۔ اگر آپ بیوی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اور وہ اس کے بدلے میں آپ کو چھوڑ کر آپ سے بہتر، یا بہرحال وہ دوسرا شوہر کرتی ہے، تو وہ یقیناً وہ آپ سے بہتر اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کی بیوی جو ہے وہ زیادتی کرتی ہے اور آپ اس کو چھوڑتے ہیں اور اس کی جگہ پہ دوسری شادی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف والے ہیں اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا پاس ضرور رکھتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، اور ہم نے وصیت کی، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جو اہل کتاب ہیں ان کو، من قبلکم، آپ سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور آپ کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے، آپ کو بھی یہی کہا جا رہا ہے، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کا خوف ہر معاملات میں رکھیں۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر آپ انکار کریں گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو یقیناً اللہ ہی کا ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہے، غنیًّا، بے پرواہ، حمیدًا، قابل تعریف۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے۔ اِن یشاء، اگر چاہے، یذہبکم، لے جائے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو لے جائے، ایھا الناس، تم لوگوں کو، ویأتی بآخرین، اور تمہاری جگہ دوسرے لے آئے۔ اے لوگو، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم نے اس کائنات میں آ کر کوئی احسان کر رکھا ہے؟
اگر اللہ چاہے تو تمہیں مٹا دے، تمہارا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹا کر تمہاری جگہ تم سے کہیں بہتر لوگ لا سکتا ہے، اور وہ یہ کر سکتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہے، عَلَى ذَلِكَ، اس بات پر، قدیرہ، قادر، قدرت رکھتا۔ من کانا، جو شخص، جو ہو، یرید، چاہتا، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، فعند اللہ، تو اللہ کے پاس ہے، ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں طرح کا ثواب ہے، دونوں جگہ کا ثواب ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہے، سمیعاً بصیرا، سننے والا بھی، دیکھنے والا بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو، ہو جاؤ، قوامین، ڈٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ، بالقسط، انصاف پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو قوامین بالقسط، تم انصاف کے لیے ڈٹ جانے والے بن جاؤ، شہداء، گواہی دینے والے بن جاؤ، للہ، اللہ کے لیے۔ ولو، اور اگرچہ علی انفسکم، یہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، اوil والدینی، یا تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، والاقربین، یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِن یکن، اور اگر ہو، غنیًا، کوئی، او فقیراً، امیر، او فقیراً، یا غریب، فاللہ، تو اللہ تعالیٰ، اولا بہما، ان دونوں صورتوں میں تمہاری نسبت زیادہ خیر خواہ ہے۔ فلا تتبعوا، نہ پیروی کرو، الہوی، فلا تتبعوا الہوی، تم پیروی نہ کرنا خواہشات کی، ان تعدلوا، کہ تم انصاف سے، عدل سے دور رہ جاؤ۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم نے توڑ موڑ کر بات کی، ٹویسٹ کیا، او تعرضوا، اور یا تم نے اعراض کیا، اگنور کیا، نظر انداز کیا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ انصاف اور عدل، اللہ تعالیٰ نے پہلے 13 سال مکی زندگی میں صرف نماز فرض کی اور کوئی عبادت ہی نہیں۔ مدنی زندگی میں دوسری ہجری سے روزہ، جہاد اور یہ سارے احکامات، یہ جو سورہ نساء کے ہیں، یہ 5ویں ہجری اور آنورڈ ہے۔ یہ سارا کچھ اس وقت ہے جب توحید بھی پختہ ہو گئی ہے، نماز بھی فرض تھی، نماز کی بھی عادت پڑ گئی، جماعت بھی ہو گئی، جمعہ بھی آ گیا، جنازے کی نماز بھی ہو گئی، نمازوں کی ساری صورتیں آ چکی ہیں، روزہ بھی فرض ہو گیا، زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی۔ اب یہ جو معاملات ہیں ان پر زور دیا گیا ہے۔ دیکھو، انصاف کیا کرو، اور نہ صرف کرنا ہے بلکہ ڈٹ جانا ہے، سٹینڈ لینا ہے انصاف کے لیے، اور گواہی دینی ہے، گواہ بن جانا ہے، انصاف کرنے والوں کے ساتھ بھی کھڑے ہو جانا ہے۔ اور اگر یہ انصاف کرتے کرتے ملزموں میں کبھی اپنی ذات آ جائے، تم خود کبھی اس کے ضرب تمہیں بھی لگ رہی ہو، اس انصاف کے، اس میں میرٹ پہ کبھی تم خود آ رہے ہو اور تمہارے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے تو بھی، اور اگر ماں باپ کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے تو بھی، تمہاری اپنی اولاد سامنے آ رہی ہے تمہارے فیصلے کے اور فیصلہ انصاف کے، یعنی انصاف کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کر دو، پھر اپنے ماں باپ کو پیش کر دو، پھر اپنے رشتہ داروں کو۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ غریب ہے تو میں اس کا ساتھ دوں، بھلے جائز ہے بھلے ناجائز ہے، یہ رشتہ دار ہے میں اس کا ساتھ دوں، جائز ہے ناجائز ہے، یہ دوست ہے میں اس کا ساتھ دوں، یہ ماں باپ ہے میں ان کے خلاف کیسے جاؤں، تو یاد رکھو، تم کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ ہمدرد ہے، تم سے زیادہ چاہتا ہے، تم کو بھی، تمہارے ماں باپ کو بھی، تمہارے رشتہ داروں کو بھی، تمہارے دوستوں کو بھی۔ وہ تو خالق ہے، اور تم تو یہ سارے، تمہارے سمیت یہ سارے رشتے اس کی مخلوق ہیں۔ یاد رکھو، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، کسی بھی نفسانی خواہش کے پیچھے، کسی بھی دنیاوی رشتے کے پیچھے، تمہیں کوئی بھی نفسانی خواہش یا کوئی بھی دنیاوی رشتہ مجبور نہ کرے اس بات پر کہ تم انصاف سے رک جاؤ،
اور نہ ہی کبھی کوئی بات توڑ موڑ کے ٹویسٹ کر کے یا زو معنی کرنا کہ میں نے گواہی دی اور آدھے لوگ کہیں تم یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں جی یہ کہہ رہے تھے، آدھے کہیں یہ کہہ رہے تھے ہاں جی یہ کہہ رہے تھے، میرا یہی مقصد تھا، یا میں نے چالاکی کی، میں نے آدھی بات کی، میں نے دوسروں کو دھوکہ دے دیا۔ نہیں، تم جو بھی گواہی کے معاملے میں بات کرو صاف اور سیدھی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو۔ تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لے آؤ، باللہ و رسولہ، اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی، والکتاب، اور کتاب پر بھی، الذی، جو نزل، نازل کی، علی رسولہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر، والکتاب، اور اس پر بھی، الذی انزل من قبل، جو اس سے پہلے بھی نازل کی، ومن یکفر، اور جو کفر کرے گا، باللہ، اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا، فقد ضل، تو گمراہ ہو گیا، ضلالا بعیدا، گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ بہت پیاری لگتی ہے مجھے یہ آیت، اللہ تعالیٰ کے اس میں بڑا پیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، آمنو، اے ایمان والو، پہلے سے ایمان والے ہیں، آمنو، ایمان لے آؤ۔ ان الذین آمنو، وہ لوگ جو، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، پہلے ایمان لا چکے ہیں، ثم، پھر کفروا، پھر انہوں نے کفر کر لیا، ثم، پھر آمنو، ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا، پھر بڑھتے چلے گئے، کفراً، کفر میں، لم یکن اللہ، نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ، لیغفر لہم، کہ ان کو معاف کرے، ولا لیہدیہم، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، سبیلا، سیدھی راہ کی۔ بشر المنافقین، خوشخبری دے دیں ایسے منافقین کو، بِأَنَّ، کیونکہ بے شک، لہم، ان کے لیے، عذاباً الیما، دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو آمنو، جو پہلے ایمان لے آئے ہیں۔ یہ منافقین کے لیے کہا گیا کہ کبھی مومنوں میں آتے ہیں، کہتے ہیں ایمان لے آئے ہیں، کافروں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، یا ذرا سا بھی دنیاوی مال و دولت، سامان، کوئی بھی عہدہ ملتا ہے تو فوراً ان کے دین پر چل پڑتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کافر ہو گئے، پھر مومنوں کی طرف آئے، یا یہاں فائدہ دیکھا، پھر کلمہ پڑھ لیا، پھر ایمان کی طرف آ گئے، پھر منافق ہو گئے، پھر کفار کی طرف چل پڑے، تو اور پھر اسی چیز میں، اسی حرکت میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ انہیں نہیں بخشے گا، اور اللہ انہیں سیدھی راہ بھی دکھائے گا ہی نہیں، بلکہ آپ ایسا کریں کہ ان کو خوشخبری دے دیں دردناک عذاب کی۔ یہ انداز ہے گفتگو کا، یہ بہت ہی خطرناک قسم کا حکم ہے ان منافقین کے لیے کہ ان کو خوشخبری دے دی جائے۔ یہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو یتخذون، بناتے ہیں، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کے، ایبتغون، کیا وہ چاہتے ہیں، عندہم، کہ ان کے پاس، العزت، انہیں عزت ملے گی، فإن العزت للہ جمیعا، تو عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے۔ وقد نزل علیکم، اور یقیناً اس نے تم پر نازل کیا، فی الکتاب، کتاب میں، ان، کہ اذا سمعتم، جب تم نے سنا، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، یکفر بہا، کہ اس کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، یا اس کے ساتھ استہزاء، مذاق بنایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا، تو مت بیٹھنا، معہم، ان کے ساتھ، حتیٰ، یہاں تک کہ، یخوضوا، وہ لگ جائیں، مصروف ہو جائیں، فی حدیث غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور بات میں، انکم، بے شک تم، اذن، اس صورت میں، مثلہم، انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، جامع المنافقین، منافقین کو اکٹھا کرنے والا ہے، والکافرین، اور کافروں کو اکٹھا کرنے والا ہے، فی جہنم، جہنم میں، جمیعا، سب کے سب کو۔ عزیزان گرامی، یہ پورے کا پورا ہم نے جو آیات تلاوت کی، ترجمہ کیا، گزشتہ سمجھ لیجیے 138 سے 140 تک،
یہ मुनाफिकीन के बारे में है। कुफ्र में बढ़ते चले जाते हैं, जहाँ सहूलत देखते हैं वहीं दीन को मोल्ड कर लेते हैं। अब ईमान ले आए हैं, अब काफिर हो गए, अब फिर यहूदी हो गए, अब नसरानी हो गए, अब ईमान ले आए, अब फिर काफिर हो गए। एक तो ये हो गया बिल्कुल एतकादी मुनाफिक। एक और भी हैं, ये अमली हैं, ये दोस्तियाँ लगाते हैं, मुसलमान हैं, मौजूद हैं, मगर ये काफिरों से दोस्ती करते हैं। और इसलिए करते हैं काफिरों से दोस्ती कि वहाँ कुर्सी मिलेगी, इक़्तिदार मिलेगा, दौलत मिलेगी, मकाम मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी। याद रखो, इज़्ज़त तो सारी की सारी अल्लाह के पास है। इज़्ज़तों का मालिक रब है। और फिर एक मिसाल भी दी कि अगर कोई ऐसा करता है ये मुनाफिकीन की सिफ़ात में से कि ये मुनाफिकीन करते हैं, लेकिन अगर हम में से भी कोई खुदा ना खास्ता, ये चूँकि अमली मुनाफिकत है ना, तो ये तो हम में से भी अक्सर लोगों में पाई जाती होंगी ये सारी सिफ़ात। तो अगर कोई तुम में से ऐसा है कि अल्लाह की किताब जो नाजिल हुई है, उस किताब को अगर तुमने ये सुना कि कोई उसका इनकार कर रहा है, उसका कुफ्र कर रहा है, मैं नहीं मानता, कुरान में ये बात है, मैं नहीं मानता, अगर कोई ऐसा कह रहा है या कुरान में कोई हुक्म है, कोई उसका मजाक बना रहा है, उड़ा रहा है मजाक उसका, और तुम उनके पास बैठे हो, तो उठ जाओ, फ़ौरन उनसे दोस्ती छोड़ दो जो ऐसा कर रहे हैं। और अगर तुम वहाँ बैठे हो और वो ये बात कर रहे हैं तो वहाँ से खड़े हो जाओ, उनके साथ न बैठना। और अगर वो बात बदल लें तुम्हारा लिहाज करके या तुम्हारे कहने पे, और तुम उन्हें मना करते हो, वो रुक जाते हैं और दूसरी कोई बात करने लगते हैं, फिर तो तुम बैठ सकते हो, वरना उस जगह पर तुम बैठ भी नहीं सकते। और अगर तुम इस दौरान बैठे रहे, जब वो कुरान का, अल्लाह के किसी हुक्म का, पूरे कुरान का, बतौर किताब के, बतौर कुरान के किसी एक हुक्म का, किसी एक आयत का मजाक कर रहे हैं या उसके साथ कुफ्र कर रहे हैं, और तुम उनके बीच बैठे रहते हो और कंफर्टेबल हो, जैसे आजकल हम हो रहे हैं, हमारे सामने हर तरह की बात की जाती, बसा औकात मुसलमान कर रहे होते हैं। यानी दुख तो यह है कि ये बात तो कुफ़ार और मुनाफिकीन के लिए, हमारे यहाँ आजकल मुसलमान लतीफ़े बनाते हैं अल्लाह ताला के अहकामात पे, कुरान की आयत पे, कुरान के अहकामात पे, फ़रिश्तों पे, रसूलों पे, ख़ुद अल्लाह ताला पे। अगर तुम उनके पास बैठे रहे तो तुम पर भी वही हुक्म लगेगा जो उन पर लगा है। इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, तो उस सूरत में फिर तुम भी वैसे ही हो, यानी उन्हीं जैसे हो। वो मुनाफिक है तो तुम मुनाफिक हो, वो काफिर है तो तुम भी। अल्लाह ताला मुनाफिकों को भी और काफिरों को भी जहन्नुम में इकट्ठा करने वाले हैं। अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, यतरब्बसूना बिकुम, जो इंतज़ार करते रहते हैं आपका, फ़इन कान लकुम फ़तहुन, और अगर आपको फ़तह हासिल हो मिन अल्लाह, अल्लाह की जानिब से, क़ालू, तो कहते हैं, अलम नकुम माकुम, हम तुम्हारे साथ थे ना, व इनकान लिल काफिरीन, और अगर काफिरों को नसीबन कुछ मिलता है हिस्सा, क़ालू, तो कहते हैं, अलम नस्तहविज़ अलैकुम, क्या हम तुम पर गालिब ना आने लगे थे, व नमनाकुम मिनल मोमिनीन, क्या हमने तुम्हें मोमिनों से नहीं बचाया था, फ़ल्लाहु यहकुमु, यकीनन पस अल्लाह ताला फ़ैसला फ़रमाएगा, बैनकुम यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन तुम्हारे दरमियान, वलन यजअलल्लाहु, और हरगिज़ भी नहीं देगा अल्लाह ताला, लिल काफिरीना, काफिरों को, अलल मोमिनीना, मोमिनों के ख़िलाफ़, सबीला, कोई भी रास्ता। इन्नल मुनाफिकीना, बेशक मुनाफिक, युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह ताला को धोखा देते हैं, वहुवा खादिउहुम, और अल्लाह ने ख़ुद उन्हें धोखे में डाल रखा है। व इज़ा क़ामू, और जब खड़े होते हैं, इलस्सलाति, नमाज के लिए, क़ामू, खड़े होते हैं, कुसाला, सुस्ती से, न चाहते हुए, युराऊन अन्नासा, लोगों को दिखाते हुए, लोगों के दिखावे के लिए खड़े होते हैं नमाज को भी, वला यज़कुरूना, और नहीं याद करते अल्लाह को, इल्ला कलीला, सिवाय थोड़ा सा, मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिका, डामाडोल हैं इधर भी, ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई, ना इस तरफ हैं पूरे, ना इस तरफ हैं पूरे, ना पूरे काफिर हैं ना पूरे मुसलमान हैं, कभी इधर डोलते हैं तो कभी उधर डोलते हैं, कभी वो मुसलमानों की तरफ आ जाते हैं, जब इनको फ़ायदा मिलता है तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ थे, जब काफिरों को फ़ायदा होता है तो उनके पास जाके कहते हैं हमने तुम्हें मुसलमानों से बचाया था। वमन युद्लिल्लाहु, और
جسے اللہ گمراہ کر دے فلن تجد لہ تو آپ نہ پائیں گے اس کے لیے سبیلا کوئی بھی راہ، کوئی بھی نکلنے کا راستہ۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذوا الکافرین کافروں کو نہ بناؤ اولیاء ساتھی من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کے، اتریدون کیا تم چاہتے ہو ان تجعلوا للہ کہ اللہ تعالیٰ کرے بنا دے علیکم تمہارے خلاف سلطانا مبینہ ایک کھلی کھلی حجت، ان المنافقین بے شک یہ منافق لوگ فی الدرک الاسفلی سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، من النار آگ کے، ولن تجد اور نہ پائیں گے آپ لہم ان کے لیے نصیرا کوئی بھی مددگار، الا الذین سوائے ان لوگوں کے تابو جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی، واعتصموا اور جنہوں نے تھام لیا باللہ اللہ کو، واخلصوا اور جو مخلص ہو گئے، دینہم اپنے دین کے لیے خالص ہو گئے، للہ اللہ کے لیے، فاولئک تو یہ لوگ مع المؤمنین مومنوں کے ساتھ مانے جائیں گے، وسوف یؤتی اللہ اور ان قریب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا المؤمنین اجرا عظیما مومنوں کو بہت بڑا اجر، ما یفعل اللہ بعذابکم اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے، ان شکرتم اگر تم شکر کرو گے، وآمنتم اور اگر تم ایمان لے آؤ گے، وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ تو ہے شاکرن بہت قدردان، علیما بہت جاننے والا۔ عزیزان گرامی بہت پیاری آیت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم کیا اللہ کیا کرے گا، اللہ کو کیا لگے، کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے، کیوں دینا چاہے گا تمہیں عذاب، وہ تو تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، ان شکرتم وآمنتم اگر تم شکر کرتے ہو اور اگر تم ایمان لے آتے ہو تو وہ تو شاکرن علیما ہے بہت قدردان ہے۔ یہاں اس سے پہلے ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے جہنم کے سب سے نچلے درجے رکھے ہیں، سب سے نچلے درجوں میں جہنم کے کافروں سے بھی نیچے منافق رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اگر اس وقت تک جب تک کہ یہ توبہ نہ کر لیں، اپنی اصلاح نہ کر لیں اور اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خود کو خالص نہ کر لیں، یہ کسی طور مومن نہیں بن سکتے، مومنوں کے ساتھ بھی نہیں جا سکتے۔ اپنے آپ کو کریے جتنا چاہے مومن کہیں، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے تو بہت بڑا اجر لکھا ہے اور منافقین کے لیے تو جہنم کے بھی سب سے نچلے درجے رکھے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا آج 5واں سپارہ ختم ہو گیا ہے اور نیکسٹ ہمارا 6واں سپارہ ہوگا۔ پروگرام نور المبین کے سلسلے میں ہم قرآن مجید کا ایک ایک سپارہ کر کے ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہیں۔ ترجمہ ہم نے تفسیری ترجمہ نور المبین سے لیا ہے اور تفسیر میں ہم نے نور الہدیٰ ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ اور تفسیر ابن کثیر سے مدد لی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، آپ کو، مجھے اور مسلمانوں کو اللہ تعالی اس قرآن مجید کے ذریعے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔